السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان۔ الفصل الاول عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ یہ کتاب ایمان سے متعلق ہے۔ ایمان باب افعال کا مصدر ہے جس کے لغوی معنی ہے امن دینا۔ آمنا یؤمنو ایمان، آمنہو کا معنی ہو اسے امن دیا، تو اس اعتبار سے مومن کا معنی ہوا امن دینے والا، امان دینے والا۔ اور ایمان کے اصطلاحی معنی ہے التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان امور کی تصدیق کرنا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کی تصدیق کرنا، اسے ماننا اور اس پر اس کا اذعان رکھنا، یہی ایمان ہے اصطلاح کے اعتبار سے۔ اسی کے قریب، اسی کے معنی میں بولا جانے والا ایک لفظ اسلام بھی ہے، وہ بھی باب افعال کا مصدر ہے۔ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اور اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، یعنی اسلام کے اصطلاحی معنی ہے کہ ایمان لانے کے بعد جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ہے ان کی بجا آوری کرنا، یہ اسلام ہے اصطلاح کے اعتبار سے۔ تو مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سب اسلام ہے۔ اور کبھی ایمان اسلام کے معنی میں اور اسلام ایمان کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ایمان اور اسلام سے متعلق اور باتیں انشاءاللہ حدیث کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ کتاب الایمان ہے۔ جس طرح سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے جو حدیث نقل فرمائی وہ نیت سے متعلق تھی، تاکہ لوگ اپنی نیتیں درست کر لیں اور اس کے بعد پڑھنے اور پڑھانے کا عمل کریں، تاکہ یہ عمل ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں مفید ہو۔ اسی طرح سے کتاب کی جو شروعات کی ہے وہ کتاب الایمان سے۔ ظاہر ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل آدمی کے لیے آخرت میں نفع بخش نہیں ہو سکتا، تو اس لیے کتاب الایمان کو پہلے رکھا تاکہ بندہ ایمان کے بارے میں اچھی طرح سے جان لے، سمجھ لے اور اس کا ایمان کامل ہو، تاکہ وہ جو بھی عمل اس کے بعد کرے وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو اور دنیا و آخرت دونوں جگہ اس کا فائدہ اسے ملے۔ پھر کتاب الایمان میں بھی سب سے پہلے جو حدیث مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہے وہ حدیث جبریل کے نام سے معروف ہے، یعنی اس حدیث کا ایک نام حدیث جبریل ہے۔ یہ نام کیوں پڑا، آخر میں جو کلمہ آ رہا ہے اس کے تعلق سے وہیں انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں۔ اس حدیث کا ایک نام ام السنہ بھی ہے، اس کا ایک نام ام الاحادیث بھی ہے، اس کا ایک نام ام الجوامع بھی ہے۔ تو اس طرح سے اس حدیث کے مختلف نام ہیں۔ اب آپ یہ حدیث پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ ان ناموں کے تعلق سے کچھ بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت عمر ابن خطاب
رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس انتہائی سفید کپڑے اور سخت سیاہ بال والے ایک صاحب رونما ہوئے، طلع علینا، ہم پر طلوع ہوئے، یعنی اچانک ہمارے سامنے آ گئے۔ کپڑے ان کے انتہائی سفید تھے اور بال انتہائی سیاہ تھے، تو اس سے دیکھ کر کے معلوم ہوتا تھا کہ یہ خوشحال ہیں، اور بالوں کی سیاہی سے لگتا تھا کہ یہ نوجوان ہیں، اور کپڑوں کی سفیدی سے یہ لگتا تھا کہ بہت خوشحال اور طبیعت کے لحاظ سے بھی بہت پاکیزہ ہیں۔ لا یرا علیہ اثر السفر، ان کے جسم پر سفر کا اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا، یعنی آدمی جب سفر سے آتا ہے تو چہرے پر تکان کے آثار ہوتے ہیں، کپڑے پر، بال پر غبار پڑے ہوتے ہیں، خاص طور سے اس زمانے کا سفر جبکہ اونٹ اور گھوڑے اور خچر سے ہوا کرتا تھا، تو سفر سے آنے کے بعد کس قدر چہرے اور سر پر غبار ہوں گے، کپڑے غبار آلود ہوں گے، اور چہرہ کس طرح متاثر ہوگا۔ تو یہ صاحب تشریف لائے تو ان پر سفر کا اثر معلوم نہیں ہو رہا تھا، یعنی انہیں دیکھ کر کے بالکل اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کہیں سے سفر کر کے آئے ہیں۔ تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ قریب کے ہیں، اسی محلے اور اسی آبادی کے ہیں۔ لیکن دوسری پریشانی یہ تھی کہ ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی انہیں پہچان نہیں رہا تھا۔ تو اگر یہ محلے کے ہوتے، اسی آبادی کے ہوتے، تو ضرور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا، بلکہ مختصر سی آبادی میں ہر ایک دوسرے کو پہچانتا ہے۔ تو نہ پہچاننا اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ یہ کہیں باہر کے ہیں، کہیں الگ جگہ سے آئے ہیں۔ تو گویا حاضرین کشمکش میں تھے کہ یہ سب اگر مسافر ہیں، کہیں باہر سے آئے ہیں، تو ان کے اوپر سفر کے آثار کیوں معلوم نہیں ہو رہے ہیں، اور اگر یہ یہاں کے ہیں تو ہم میں سے کوئی پہچان کیوں نہیں رہا۔ تو یہ حضرات غور کر رہے تھے، کشمکش میں تھے۔ حتی جلسہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آنے والا شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ جلسہ الی النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل کر بیٹھ گیا، بالکل سامنے، قریب۔ یہ سامنے اور قریب کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ آگے کی عبارت سے آگے ہے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، تو اس شخص نے اپنے گھٹنوں کو سرکار کے گھٹنوں سے ملا دیا، یعنی وہ شخص اس طرح سے بیٹھا جیسے ہم اور آپ قعدہ میں بیٹھتے ہیں، دونوں گھٹنے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم آپ قعدے میں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ آگے ایک چیز اور آ رہی ہے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اس شخص نے اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ دیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح سے ہم اور آپ قعدے میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح سے انتہائی ادب کے ساتھ وہ شخص بیٹھ گیا اور اپنے رانوں پر اپنی ہتھیلیاں رکھ دی۔ بس ایک چیز حیرت کی تھی کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو سرکار کے گھٹنوں سے ملا دیا تھا، بالکل قریب بیٹھا تھا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یعنی یہاں تک جو آپ نے پڑھا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی اہم شخص کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کپڑے صاف ستھرے پہن کر کے جائے، نہا دھل کر کے تازہ دم ہو کر کے جائے، چہرے پر نشاط ہو سکے تو خوشبو وغیرہ لگا لے، تاکہ ہر طرح سے اس کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہو، اور جس کے پاس وہ جا رہا ہے وہ کسی طرح سے بھی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کریں، انہیں کوئی چیز خراب نہ لگے۔ تو وہ آئے تھے، انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بال انتہائی کالے تھے،
ان کے اوپر سفر کا کوئی اثر معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی کسی کے پاس کچھ دریافت کرنے کے لیے آئے، کچھ سیکھنے کے لیے آئے، تو چاہے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کی حیثیت طالب علم کی ہوتی ہے، متعلم کی ہوتی ہے، اور جس کے پاس آیا ہے اس کی حیثیت معلم اور استاذ کی ہوتی ہے۔ تو آنے والے کو چاہیے کہ وہ جس کے پاس آیا ہے اس کی بارگاہ کے آداب کو ملحوظ رکھے اور ادب اور سلیقے کے ساتھ بیٹھے۔ جس طرح سے یہ دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے اور جس طرح سے یہ ہم اور آپ قادم بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں پر اپنی رانوں پر اپنی ہتھیلیاں رکھ لیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو دریافت کرنا تھا وہ دریافت کرنا شروع کیا۔ وقالا، اور عرض کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، یعنی آپ یہ بتائیں کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، آپ اسلام کے بارے میں بتائیں۔ یہاں جو انہوں نے خطاب کیا یا محمد کہا، تو آپ نے یہ مسئلہ پڑھ لیا ہے کہ قرآن پاک میں اس بات سے صاف صاف منع کر دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو، یعنی حضور کا نام لے کر کے پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ آنے والے کہہ رہے ہیں یا محمد، پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب بعض حضرات نے یہ دیا کہ یہ واقعہ حرمت کے حکم سے پہلے کا ہے، یعنی سرکار کے نام لینے کی ممانعت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، اس لیے اس واقعے سے نام لینے کی ممانعت ہے، اس کے ذریعہ یہاں اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بات ہی اس سے پہلے کی ہے۔ جب نام لینا ممنوع نہیں تھا اور کسی نے نام لیا تو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ جواب بہت بعید معلوم ہوتا ہے، بلکہ خلاف واقعہ بھی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ حدیث آخر کی احادیث میں سے ہے، کیونکہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا بھی ذکر فرمایا ہے، جبکہ حج یہ سن 9 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہجرت کے بعد بھی قریب 9 سال کا زمانہ گزر چکا تھا، اس سے بھی زیادہ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جواب ذرا بعید معلوم ہوتا ہے جو پہلے ذکر کیا گیا۔ تو اس کا ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ آنے والے یہ کوئی انسان نہیں تھے، بلکہ وہ فرشتوں کے سردار جبریل امین تھے، اور یہ ممانعت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے، صحابہ کے لیے ہے، ان کے متبعین کے لیے ہے، یہ ملائکہ کے لیے نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ صرف فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار تھے، تو یہ ممانعت ان کے لیے بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یا محمد کہہ کر کے پکارا۔ اب سوال ان کا تھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اسلام کا لغوی اور اصطلاحی معنی آپ سن چکے ہیں۔ سرکار نے جو جواب دیا اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سرکار نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور آپ اس بات کی شہادت دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز قائم کریں، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَتَصُومَ رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھیں، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور خانہ کعبہ کا حج کریں اگر اس تک
راستے کی طاقت ہو، یعنی وہاں تک جانے اور آنے کی طاقت ہو، استطاعت ہو، تو خانہ کعبہ کا حج۔ یار مصدریہ ہے تو اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اسلام یہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جو کچھ بھی بیان ہوا ان سب کا تعلق عمل سے ہے، اطاعت سے ہے، فرما برداری سے ہے۔ اور جب یہ جواب سرکار نے عطا فرمایا، قال صدقت، تو آنے والے شخص نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں اس شخص پر تعجب ہوا کہ وہ شخص پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پوچھنے کا تقاضا یہ ہے کہ سائل کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے اس لیے دریافت کر رہا ہے، اور تصدیق کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ سائل کو یہ مسئلہ معلوم ہے۔ تو یہ عجیب و غریب کیفیت تھی کہ یہ پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پوچھنے کا تقاضا یہ ہے کہ معلوم نہیں ہے اس لیے پوچھنے کے لیے آیا ہے، اور تصدیق کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ معلوم ہے پھر پوچھ کیوں رہا ہے۔ تو ایک تو اسے دیکھ کر کے حیرانی ہو رہی تھی، دوسرے اس کے بیٹھنے کے انداز پر بھی حیرت ہو رہی تھی، کتنے قریب بیٹھ گیا، تیسرے وہ سوال کرنے کے بعد جواب جب سن لیا تصدیق بھی کر رہا ہے، اس پر مزید حیرت ہو رہی تھی۔ لیکن وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سے واقف تھے، اس لیے ان حضرات نے کچھ بھی نہیں کہا اور بالکل خاموشی کے ساتھ سارا منظر دیکھتے رہے اور گفتگو سماعت کرتے رہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، یعنی اسلام کے بارے میں دریافت کر لیا تو اس کے بعد اس شخص نے کہا فاخبرنی عن الایمان، تو آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ ایمان کا لغوی اور اصطلاحی معنی بھی آپ سن چکے۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر یقین کریں، اللہ کے وجود اور اس کے خدائی کا آپ اذعان اور یقین کریں، ایمان لائیں اللہ پر، اس کی تصدیق کریں، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ کی تصدیق کریں، اس پر ایمان لائیں، ان پر ایمان لائیں، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر، اور ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور یوم آخر پر۔ تو اب اللہ پر ایمان لائیں، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور یوم آخر پر۔ یوم آخر سے مراد کیا ہے؟ یوم آخر یہ مرنے کے بعد سے دخول جنت تک وہ یوم آخر ہے، کیونکہ اس کے بعد رات نہیں ہے اس لیے اسے یوم آخر کہا جاتا ہے۔ یا یہ ہے کہ وہ انسان کی زندگی کا بالکل آخری دن ہوتا ہے اس لیے وہ یوم آخر ہے، کہ اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہے اب وہ تبدیل نہیں ہونا ہے، یکساں رہے گا، یوم آخر ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور ایمان لائیں تقدیر پر۔ تقدیر میں دونوں ہے، خیر اور شر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے خیر اور شر سب کو مقدر فرما دیا ہے، اس پر ایمان لائیں۔ قال صدقت، یہ سن کر کے پھر سائل نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا، یعنی یہاں بھی تصدیق کی۔ تو آپ ایمان سے متعلق جو سوال کیا گیا اس کے جواب میں آپ غور کریں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ ایمان کا تعلق یہ قلب سے ہے، باطن سے ہے، اور اسلام کے جواب میں آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس کا تعلق ظاہر سے ہے، اعضاء اور جوارح سے ہے۔ اس لیے اسلام اور ایمان میں فرق کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق یہ عمل سے ہے، اعضاء اور جوارح سے ہے۔ یا کہا جاتا ہے کہ ایمان کا تعلق یہ باطن سے ہے اور اسلام کا تعلق یہ ظاہر سے ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ
اجرائے احکام کے لیے، یعنی دنیا میں اسلام کے احکام جاری، ایمان کے احکام جاری کرنے کے لیے اسلام ضروری ہے۔ یعنی جب تک وہ زبان سے اقرار نہیں کرے گا، جب تک ایمان کے احکام اس پر کیسے جاری ہو سکتے ہیں؟ تو بعض نے تو یہ کہا کہ اسلام یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ اسلام یہ ایمان کا جز نہیں ہے بلکہ یہ الگ ہے اور ایمان الگ ہے۔ ان دونوں قولوں میں فرق اس وقت سمجھ میں آئے گا جب کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آئے یا ایسے شخص کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا جائے کہ جو تصدیق تو کرتا تھا، ایمان قلبی تو اسے حاصل تھا، لیکن زبان سے اقرار کرنے کا موقع ملا پھر بھی اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا اور کوئی ایسا عمل بھی نہیں کیا، تو ایسی صورت میں وہ عند اللہ مومن ہے یا نہیں ہے؟ تو جو اسلام کو اس کا ایک جز قرار دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عند اللہ بھی مومن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا ایک جز پایا ہی نہیں گیا، تو پورا ایمان پایا ہی نہیں گیا۔ اور جو کہتے ہیں کہ وہ جز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہ کہ دنیا میں دنیا والوں کی نظر میں اگرچہ وہ مومن نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ایمان لا چکا تھا، تصدیق قلبی اسے حاصل ہو چکی تھی، اس لیے وہ عند اللہ مومن ہے۔ تو گویا کہہ سکتے ہیں کہ ایمان یہ اصل ہے اور اسلام یہ اس کی فرع ہے، اسلام اسی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ جب بندہ ایمان لاتا ہے، قلبی تصدیق حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر یہ عمل اس سے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ زبان سے کلمہ پڑھنے لگتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، خانہ کعبہ کا حج بھی کرتا ہے، اور سارے نیک کام وہ کرتا رہتا ہے۔ یہ ایمان کی فرع ہے، یہ ایمان کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اور جو دین بولا جاتا ہے تو دین یہ ایمان اور اسلام یہ دونوں کو جامع ہے، دونوں کو یہ شامل ہوتا ہے۔ خود آگے اسی حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ کیوں آئے تھے، تو اس کے بارے میں اتاکم یعلمکم دینکم، یعنی وہ تمہارے پاس آئے تھے کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ تو دین میں کیا اسلام بھی آیا اور ایمان بھی آیا، تو معلوم ہوا کہ دونوں کو شامل ہے۔ ایک تیسری چیز اور ہے ایمان اور اسلام کے علاوہ، احسان۔ احسان بھی واو افعال کا مصدر ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے انعام کرنا، فلاں نے فلاں پر احسان کیا، یعنی اس پر انعام کیا، اسے نوازا، اسے کوئی چیز عطا کی جس کا وہ مستحق نہیں تھا، تو اس معنی میں بھی احسان بولا جاتا ہے۔ اور احسان کا ایک معنی ہے کسی بھی کام کو اچھی طرح سے انجام دینا، جیسے آپ نے کوئی کام بہت اچھی طرح سے انجام دیا تو آپ کے سامنے والے کو اگر یہ کہنا ہو کہ اچھی طرح انجام دیا، احسن تھا، بہت اچھا کیا آپ نے، تو اس معنی بھی احسان آتا ہے۔ یہاں احسان سے مراد ہے اخلاص، یعنی ایمان کے جو تقاضے ہیں انہیں اخلاص کے ساتھ ادا کرنا، پورا کرنا، وہ کیا ہے؟ احسان کہلاتا ہے۔ تو راوی نے یعنی سائل نے تو احسان کے بارے میں بھی سوال کیا تھا، تو ایمان اور اسلام کے تعلق سے ہو گیا۔ اب آگے احسان کے تعلق سے پوچھا، قال فاخبرنی عن الاحسان، تو آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، احسان کیا چیز ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، سرکار نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اس طرح سے گویا آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، یہ اعلیٰ درجہ ہوا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، تو اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو، یعنی اگر آپ اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت حاصل نہیں ہو رہی کہ آپ دیکھیں، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم اس طرح عبادت کریں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ دوسرا درجہ ہوا۔ تو احسان کے دو درجے بیان فرمائے، ایک اعلیٰ درجہ اور ایک اس سے ادنا درجہ۔ اب آپ اس طرح عبادت کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ صورت جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر توجہ کبھی بھی
کسی اور طرف جاتی ہی نہیں۔ آپ کو میں ایک موٹی سی مثال دوں، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کیفیت نہ ہوتی ہو کیونکہ آپ حضرات تو نیک ہیں، صالح ہیں ماشاءاللہ، لیکن عموماً لوگوں کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں، نیت باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو قرات کرتے رہتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے رہتے ہیں، اور ذہن و فکر میں دوسری چیزیں آتی رہتی ہیں۔ کبھی وہ مدرسے میں پہنچے ہوتے ہیں، کبھی گھر پہنچے ہوتے ہیں، کبھی بازار میں پہنچے ہوتے ہیں، تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دل کہیں اور ان کا تفریح کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب اخلاص کا یہ درجہ حاصل ہو جائے گا کہ اس طرح سے عبادت کریں وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت ذہن و فکر بالکل کسی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا ذات باری کے علاوہ۔ اس کی ایک معمولی سی مثال، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے پیش کیا گیا جن کے ہاتھوں میں چھری دے دی گئی تھی اور پھل کاٹنے کے لیے دے دیا گیا تھا، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام پر نظر پڑی تو اس طرح سے نظر اسی طرف رہ گئی، کسی اور طرف ان کی توجہ نہیں ہوئی، کسی اور چیز کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اس کا بھی انہیں احساس نہیں ہوا، اس کا بھی انہیں خیال نہیں آیا۔ تو یہ ہے اعلیٰ درجہ کہ وہ اس حسن کو دیکھ کر کے اس طرح سے مبہوت ہو گئی کہ اب توجہ اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ تو اگر بندے کی توجہ ذات باری کی طرف ہو جائے اور یہ اسے مرتبہ حاصل ہو جائے گویا وہ اللہ کا دیدار کر رہا ہے، تو پھر اس کا ذہن، اس کی فکر کبھی بھی کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے، اگر یہ حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ یہ احساس، یہ خیال دل میں جمع رہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ صورت بھی پیدا ہو جائے تب بھی ہمارا ذہن اور ہماری فکر نماز کی حالت میں، عبادت کی حالت میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور طرف نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ یہ دنیا کا معمول ہے کہ اگر کسی غلبے والے، کسی بڑے بادشاہ کے سامنے آپ کھڑے ہوں اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہو اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ ہمارے ہر چیز پر وہ نظر رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوں گے، بلکہ جس کام پر اس حاکم نے آپ کو لگا دیا ہے ذرا بھی اس سے انحراف نہیں کریں گے۔ تو اب یہ دنیا کے بادشاہوں کا یہ حال ہے جو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، تو آپ ظاہر کے لحاظ سے انحراف نہیں کر رہے ہیں، اور جب آپ کو اللہ کے بارے میں یہ پختہ خیال رہے گا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو چونکہ آپ کا تو عقیدہ ہے کہ وہ دلوں پر نظر رکھتا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں وہ سب جانتا ہے، تو پھر آپ کا دل، آپ کی فکر، آپ کی سوچ کبھی بھی ذات باری کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اخلاص کا ادنا درجہ ہے۔ تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، وہ آپ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا ہو کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح عبادت کریں۔ قال فاخبرنی عن الساعۃ، سائل نے کہا تو آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، یعنی قیامت کب آئے گی، کب واقع ہوگی۔ ساعت کا معنی یوں تو لغت میں 1 گھنٹہ بھی ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ کو ساعت کہتے ہیں۔ ساعت یہ کسی بھی غیر محدود وقت کا اول حصہ ہے یا ایک معمولی وقت ہے، اسے بھی ساعت کہتے ہیں، اس کو اردو میں لمحہ کہتے ہیں، ایک لمحہ۔ اور ساعت سے مراد یہ قیامت کا وقت بھی ہے۔ وہ اسے ساعت اس لحاظ سے کہا گیا کہ جب بھی اس کا وقوع ہوگا، قیامت قائم ہوگی تو اچانک آئے گی، وہ ایک لمحے میں آ جائے گی، تو اس لحاظ سے بھی ساعت کہا گیا اسے۔ اور ساعت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اگرچہ یہ قیامت کا جو دن ہوگا یہ بہت بڑا دن ہوگا، یعنی 50,000 سال کے برابر ہوگا ایک دن، لیکن
رب کی بارگاہ میں وہ بس ایک ساتھ کی طرح سے ہوگا، تو اس لحاظ سے بھی ساتھ کہا گیا۔ اور بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہیں، اردو میں اس کا معنی یہاں قیامت ہے۔ تو سائل نے پوچھا فاخبرنی عن الساعۃ، آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں، یعنی قیامت کا وقت کیا ہے، قیامت کب آئے گی۔ قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا، جبھی تو کہہ دیا کہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ حالانکہ یہ بات اس سے ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس طور پر کہ یہاں جو نفی ہے وہ علم کی نفی نہیں ہے، بلکہ عالم ہونے کی نفی ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب اس میں تفضیل کی نفی ہوتی ہے تو اصل شے ثابت رہتی ہے۔ اس کو آپ اردو میں یوں سمجھ سکتے ہیں، جیسے ایک مالدار آدمی ہے اور ایک دوسرا مالدار آ گیا، آپ اس مالدار کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، ایک دوسرا مالدار آ گیا جس کو یہ مالدار پہچانتا ہے، پھر وہ کہے کہ آنے والے سے میں زیادہ مالدار نہیں ہوں، ابھی جو آیا ہے دوسرا شخص یہ کہے کہ میں اس سے زیادہ مالدار نہیں ہوں، تو اس کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو یہاں موجود ہے وہ بالکل تنگ دست اور محتاج ہے۔ مالدار یہ بھی ہے اور جو آیا ہے مالدار وہ بھی ہے۔ نفی کس بات کی ہوئی؟ زیادتی کی، یعنی یہ جو موجود ہے وہ آنے والے سے زیادہ مالدار نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں ہے کہ سرکار تشریف فرما تھے، سرکار سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا اور سائل آیا تھا، وہ پوچھنے والا تھا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے، یعنی میں، سائل سے یعنی پوچھنے والے سے آپ سے، وہ زیادہ نہیں جانتا ہے۔ تو اس کا صاف اور واضح مطلب ہوا کہ قیامت کے بارے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ بس زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے یہاں کہ میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی سرکار جبریل امین سے اس بات کو زیادہ نہیں جانتے، اتنا زیادہ ہوگا۔ تو مطلقاً علم کی نفی اس سے نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اب رہ گیا مسئلہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جبریل امین کو قیامت کے بارے میں معلوم تھا؟ وہ اس طور پر کہ ہم نے دیکھا کہ اوپر انہوں نے ایمان کے بارے میں سوال کیا، تو سوال بھی کیا اور اس کے بعد تصدیق بھی کر دی، تو سمجھ میں آیا کہ انہیں معلوم تھا۔ ان کا سوال کرنا یہ اپنے علم کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا سوال کرنا یہ حاضرین کو خبر دینے کے لیے تھا، حاضرین کو سکھانے کے لیے تھا۔ جیسا کہ حدیث کے آخری حصے میں آ بھی رہا ہے، اتاکم یعلمکم دینکم، یعنی وہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، یعنی وہ اپنے جاننے کے لیے نہیں سوال کر رہے تھے، بلکہ وہ موجودین کو بتانے کے لیے سوال کر رہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو سوال کر رہے تھے انہیں معلوم تھا، جاننے کے بعد بھی پوچھنا یہ موجودین کو بتانے کے لیے تھا۔ اس لیے دونوں میں کیا، پوچھنے کے بعد تصدیق بھی آپ نے کی۔ اور اس پر ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ جب سرکار نے یہ فرما دیا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، تو اگر سائل یہ سمجھتے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے تو پھر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں دریافت نہیں کرتے، لیکن وہ سمجھ گئے کہ قیامت کا وقت بتانے کا حکم نہیں ہے، وہ انہیں بھی معلوم ہے اور یہ سرکار کو بھی معلوم ہے۔ کب قیامت قائم ہوگی یہ انہیں بھی معلوم ہے، سرکار کو بھی معلوم ہے۔ تو اس سے یہ سیکھ ملی کہ قیامت کا دن کون سا ہے اس کی تعین جو ہے بتانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کی علامتیں تو بتائی جا سکتی ہیں، اس لیے انہوں نے علامتوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔
تو اگر یہ جانتے کہ انہیں قیامت کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے یا اس سے لا علم ہے تو پھر اس کی نشانیوں کے بارے میں سوال نہیں کرتے. تو نشانیوں کے بارے میں سوال کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ سرکار جانتے ہیں. فرمایا قال فاخبرنی عن اماراتها، سائل نے کہا تو آپ مجھے قیامت کی علامتوں کے بارے میں بتائیے. قیامت کی علامتیں کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں اس کی؟ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتها. یہاں بھی غور کرنے کا مقام ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے تو کہہ دیا کہ قیامت کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے پھر اس کی نشانیوں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، یہ سب نہیں کہا، بلکہ نشانیوں کو بیان کرنا شروع کر دیا، کیونکہ امت کو نشانیاں جاننے سے فائدہ ہوگا، اس سے ان کے اندر خوف پیدا ہوگا اور وہ اللہ کی جانب زیادہ رجوع کریں گے. جو یہ معلوم ہوگا کہ قیامت قریب آ رہی ہے، اس کی نشانیاں پائی جا رہی ہیں، تو وہ اللہ سے رجوع زیادہ کریں گے، اس لیے نشانیاں بتانا شروع کر دیا. اور اگر دن بتا دیتے کہ وہ فلاں سن میں فلاں تاریخ میں قیامت آئے گی تو اس سے پہلے لوگ مطمئن رہتے اور جو بھی چاہتے کرتے رہتے، اور جب سوچتے کہ اب 2 دن باقی قیامت میں تب وہ پھر نیک و صالح بننا شروع کر دیتے. تو اس لیے کب کس دن واقع ہوگی، کب واقع ہوگی یہ نہیں بتایا، نشانیاں کیا ہیں بتانا شروع کر دیا. فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، یعنی قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. یہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. یہاں اس سے پہلے ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ فرمایا گیا ربتها، رب کا معنی ہوتا ہے مالک، آقا، انعام کرنے والا، تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، یہ سب رب کا معنی ہے. اور یہاں رب کا استعمال جب خدائے تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ہوتا ہے تو اضافت کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر اضافت کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے رب کا استعمال ہوتا ہے. تو یہاں رب کے بجائے ربہ کا استعمال ہو، ربتها کہا گیا. کئی تا ہے ربتها، یہ اس لیے لائی گئی کہ یہ صفت ہے نفس کی یا نسمہ کی، جس کا معنی ہوتا ہے روح. تو اس صفت کے لحاظ سے یہاں ربا تا کے ساتھ استعمال ہے. تمہارا کیا ان تلد الامۃ ربتها، یعنی باندی اس جان کو جنے گی جو جان اس کی مالک ہے، اس کی آقا ہے. تو اس کو آسان لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ باندی اپنے آقا کو جنم دے گی. اب رہ گیا مسئلہ کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، اس کا مطلب کیا ہوا اور یہ قیامت کی نشانی کیسے ہوئی؟ تو اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو احکام اسلام سے دوری ہو جائے گی. لوگ کہنے کو تو مسلمان ہوں گے لیکن اسلام کے احکام پر وہ اچھی طرح سے عمل نہیں کریں گے. حد یہ ہوگی کہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جیسے آقا اپنی باندی کے ساتھ سلوک کرتا ہے. یعنی جیسے آقا اپنی باندی پر حکم چلاتا ہے، حکم نافذ کرتا ہے، اسے کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور کبھی کبھی اسے ڈانٹتا بھی ہے، پھٹکارتا بھی ہے، اسی طرح سے بیٹا اپنی ماں کے ساتھ سلوک کرے گا، اس پر حکم چلائے گا، اسے آرڈر کرے گا اور کبھی اسے ڈانٹے گا، پھٹکارے گا، برا بھلا کہے گا. تو گویا وہ جو ماں تھی وہ باندی کے درجے میں ہوئی اور جو اس کا بیٹا تھا کہ اس کے آقا کے درجے میں ہو گیا. یعنی حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ بیٹا آقا کے درجے میں ہو جائے گا اور ماں اس کی باندی کے درجے میں ہو جائے گی. تو اس طرح سے گویا باندی نے اپنے آقا کو ہی جنا ہے. کہ جننے کا تقاضا تو یہ تھا کہ بیٹا اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا، اس کے سامنے پیشانی خم رکھتا اور جو بھی ماں حکم دیتی یہ بجا لاتا. لیکن اس کا الٹا ہونے لگا کہ یہ خود ماں کو حکم دینے لگے گا. تو ایک معنی تو اس کا یہ ہوا. ایک دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دین سے بیزاری ہوگی
احکام اسلام پر عمل کرنے میں بہت سستی اور کوتاہی ہوگی، تو جس طرح سے باپ کا اثاثہ، باپ کی جائیداد اور اس کا مال باپ کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے کی طرف منتقل ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ بادیاں اور یہ غلام بھی بیٹے کی طرف منتقل ہوں گے۔ تو وہ بیٹا جس طرح سے باپ کے دیگر اموال اور اس کی جائیداد کا مالک ہوگا، اسی طرح سے وہ باپ کی اس بادی یعنی یہ اپنی ماں کا بھی مالک بن بیٹھے گا۔ حالانکہ بیٹا اپنی ماں کا کبھی مالک نہیں ہو سکتا، لیکن یہ صورتحال یہ ہوگی، دین سے ایسی بیزاری ہوگی کہ وہ بیٹا جو اس بادی کا بھی مالک ہو جائے گا جو حقیقت میں اس کی ماں ہے۔ اور اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو بادیوں کی کثرت ہوگی، یعنی فتوحات بہت زیادہ ہوں گی، بادیوں کی کثرت ہوگی، اور اس میں ایسا بھی ہوگا کہ انجانے میں کوئی شخص کوئی بادی خریدے گا، بادیاں کثرت سے بکیں گی، تو انجانے میں کوئی شخص کوئی بادی خریدے گا اور واقع میں وہ اس کی جو واقع میں وہ عورت ہے اس خریدنے والے کی ماں ہوگی، اسی جننے والی ہوگی۔ تو اس طرح سے وہ بادی نے اپنے آقا کو جنم دیا۔ تو اس طرح سے اور بھی مختلف صورتیں اس کی بیان کی گئی ہیں کہ جب قیامت قریب آئے گی تو بادی اپنے آقا کو جنے گی۔ یہ ایک نشانی ہوئی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ حفات یہ حافی کی جمع ہے۔ حافی اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاؤں میں جوتے اور چپل نہ ہو، ننگے پاؤں جو ہو۔ العرات یہ عاری کی جمع ہے۔ عاری اس شخص کو کہتے ہیں جس پر کپڑے نہ ہو، یعنی جو برہنہ ہو، ننگا ہو۔ العالا یہ عائل کی جمع ہے جس کا معنی محتاج اور تنگ دست ہے۔ اور رعا یہ رائن کی جمع ہے جس کے معنی ہے چرانے والا، چرواہا۔ الشاء یہ شاد کی جمع ہے جس کا معنی ہے بکریاں۔ اور تطاول کا معنی ہوتا ہے، اس کا تطاولو اس کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی کہیں نہیں پہنچ پا رہا ہے لیکن لپک لپک کر پہنچے۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور کہیں کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چیز اوپر ہوتی ہے تو وہ پنجے کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں، ایڑی اٹھا اٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے کہ لپک لپک کر دیکھتے ہیں، یعنی وہ ہوتے ہیں حقیقت میں چھوٹے لیکن وہ بڑے بن کر کے وہ کام کرنا چاہتے ہیں، بڑا بننا چاہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تطاول کا معنی ہوتا ہے یعنی فخر میں مقابلہ کرنا، یعنی وہ چیز قابل فخر نہ ہو، کبھی ہی ہو، لیکن دوسرے میں کیا برتری کا اظہار کرنا۔ تو ایک نشانی یہ ہوگی کہ وان ترل حفاۃ العراۃ، کہ آپ ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج و تنگ دست بکریاں چرانے والوں کو دیکھیں گے۔ کس حال میں؟ یتطاولون فی البنیان، کہ وہ عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، یعنی وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک ہوں گے، ان کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی اور اس میں بھی وہ ایک دوسرے پر فخر کریں گے اور مقابلہ کریں گے۔ تو گویا جو ابھی ننگے پاؤں ہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں ہیں، بدن پر پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، دوسروں کی بکریاں چرایا کرتے ہیں، محتاج تنگ دست ہیں، ایسا وقت آئے گا، یہ قیامت قریب آئے گی تو وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک ہوں گے، بڑی بڑی عمارتوں کے مالک ہوں گے اور اس پر ایک دوسرے سے فخر کریں گے۔ آپ غور کریں تو یہ نشانیاں آپ کے سامنے نظر آئیں گی۔ راوی یعنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ثمن طلقہ، پھر وہ سائل چلا گیا، یعنی ان چیزوں کے بارے میں اس نے سوال کیا، سرکار نے جواب عنایت فرمایا، اس کے بعد وہ سائل چلا گیا۔ فلبثت ملیہ، تو میں کافی دیر تک ٹھہرا رہا، یعنی سائل کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہا۔ ثم قال لی یا عمر اتدری من السائل، پھر سرکار نے مجھ سے فرمایا عمر کیا جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ کہ جو ابھی سوال کر رہا تھا اور میں جواب دے رہا تھا،
جانتے ہوئے سائل کون تھا؟ تو یہ حضرات تو پہلے ہی پریشان تھے، ان کی شکل و صورت دیکھ کر کے، ان کا انداز دیکھ کر کے، اور سوال کے بعد پھر تصدیق کرنے کا طریقہ دیکھ کر کے۔ تو انہوں نے فرمایا قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں یہ سائل کون ہے۔ قال فإنہ جبرائیل، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبریل ہیں، یعنی جو سوال کرنے کے لیے آئے تھے یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، بلکہ یہ فرشتوں کے سردار جبریل تھے۔ اب سوال یہ پیدا کہ جبریل تھے تو وہ انہیں یہ نماز اور روزے، اسلام اور ایمان کے تعلق سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا اتاکم یعلمکم دینکم، یعنی وہ تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ سکھانے کے لیے آئے تھے تو آ کے بتا دیتے کہ ایمان اسے کہتے ہیں، اسلام اسے کہتے ہیں، احسان اسے کہتے ہیں، قیامت کی نشانیاں، سب باتیں بتا دیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں خوب معلوم تھا کہ اگرچہ میں فرشتوں کا سردار ہوں، لیکن میں اگر آ کر کے ان کے سامنے یہ کہوں کہ ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، تو یہ بالکل معتبر نہیں ہوگا، یہ بالکل نہیں مانا جائے گا۔ امت کے لیے اسی وقت معتبر ہوگا، اسی وقت مانا جائے گا جب اس امت کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ارشاد فرمائیں گے۔ اس لیے انہوں نے سرکار سے سوال کیا کہ سرکار جواب دیں گے تو اس امت کے لیے وہ حکم ہوگا اور یہ شریعت کا حصہ بنے گا، اور لوگ اس کی روشنی میں اپنا دین سیکھیں گے اور عمل کریں گے۔ اس لیے کہا کہ مقصد تو تھا تمہیں تمہارا دین سکھانا، لیکن سکھانے کے لیے یہی طریقہ بہتر تھا، اسی طریقے سے تمہارے لیے یہ تعلیم ہوتی، اس لیے انہوں نے طریقہ اختیار کیا۔ اب اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس حدیث کا نام حدیث جبرائیل کیوں رکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں سوال کرنے والے جبریل امین ہیں، ان کا آنا امت کو دین کی تعلیم کے لیے تھا، اس لیے اس حدیث کا نام حدیث جبریل رکھا گیا۔ اس کا ایک نام جو میں نے بتایا تھا کہ اس کا نام ام السنہ، ام السنہ، یہ اس اعتبار سے کہ یہ حدیث گویا تمام چیزوں کو جامع ہے، یعنی اصل ہے، بنیاد ہے، کہ اس میں ایمان کا بھی ذکر ہے جس کا تعلق باطن سے ہے، اس میں اسلام کا ذکر بھی ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہے، اس میں اخلاص احسان کا بھی ذکر ہے جو دونوں کو کمال تک پہنچاتا ہے، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی، اور اس میں ذکر جو ہے یہ قیامت کا ہے کہ آخر لوگ اس قاعدے سے سارا کام کر لیں گے، احسان کے ساتھ ایمان بھی لائیں گے، اخلاص کے ساتھ عمل بھی کریں گے، تو ہوگا کیا، اس کا اجر کیا ملے گا، فائدہ کیا ہوگا، تو قیامت کا بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد پھر اجر و ثواب کا مرحلہ آئے گا، ساری چیزیں اس کے بعد آئیں گی۔ تو اس طرح سے یہ حدیث گویا تمام امور کو جامع ہے، اس لیے اس کو ام السنہ بھی کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے ام الاحادیث بھی کہا جاتا ہے، ام الجوامع بھی کہا جاتا ہے۔ جوامع یہ جامعہ کی جمع ہے، جیسے جوامع الکلم ہوتے ہیں، ایسے یہ کیا ہے، یہ ام الجوامع ہے، جو بھی کلمات کم ہیں اور اس کے معنی مفاہیم بہت زیادہ ہیں، بہت سی چیزوں کو وہ جامع اور شامل ہے، تو اس میں یہ اصل ہے اور بنیاد ہے، اس لیے اسے ام الجوامع بھی کہا جاتا ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔ وَرَوَاهُ ابو ہریرہ مع اختلاف، اور حضرت ابو ہریرہ نے اس کی روایت کچھ اختلاف کے ساتھ کی ہے، یعنی بعض کلمات بدلے ہوئے ہیں، وہ فیہ، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ، یعنی جب تم دیکھو ننگے پاؤں ننگے جسم کو، الصم یہ اسم کی جمع ہے، اسم کا معنی ہوتا بہرا، اسی کی جمع الصم یعنی بہرے لوگ، یعنی حق بات بولنے سے، حق بات سننے سے کیا ہے، وہ بہرے ہیں۔ البکم یہ ابکم کی جمع ہے، جو بولنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی وہ سچ بات بولنے سے، حق بات کہنے سے وہ گونگے ہیں۔ تو جب تم ننگے پاؤں ننگے بدن بہرے گونگے جو حق بات بول نہیں سکتے، حق بات سننے کی طاقت نہیں رکھتے، ان لوگوں کو تم دیکھو گے ملوک الارض کہ وہ زمین کے بادشاہ ہیں۔
یعنی ایسے لوگ جو بالکل محتاج، تنگ دست، پریشان حال تھے، نہ بولنے کا سلیقہ اور نہ ہی انہیں کوئی برداشت کرنے کا سلیقہ، اس کے بعد بھی تم دیکھو گے کہ وہی زمین کے بادشاہ بنے ہوں گے، تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ فی خمسن یہ جس سے متعلق ہے وہ محذوف ہے، یعنی عبارت کیا ہے؟ متفکرین فی خمسن، یعنی وہ ایسی 5 چیزوں کے بارے میں غور کریں گے، فکر کریں گے، سوچیں گے، لا یعلمہن الا اللہ، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ ثم قرأ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش نازل فرماتا ہے۔ یہ پوری آیت متفق علیہ، یعنی یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری نے بھی روایت کیا ہے، امام مسلم نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اب یہ 5 چیزیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ 5 چیزیں کون ہیں؟ تو یہ 5 چیزیں ہیں کہ قیامت کب ہوگی، بارش کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، میں کل کیا کروں گا، میں کہاں مروں گا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جنہیں کہا تھا علوم خمسہ، کہ ان 5 چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس کا مطلب کیا کوئی نہیں جانتا ہے؟ یعنی اپنے طور پر انہیں کوئی نہیں جان سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جانتا ہے، جو بھی اسے جان سکتا ہے یا جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے اور اس کے بتانے سے ہی جان سکتا ہے اور جانتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے فضل سے ان چیزوں کا بھی علم عطا فرمایا ہے، اور حضور ان چیزوں کے بارے میں بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جیسے آپ نے قیامت کے بارے میں یہی سن لیا، قیامت کب ہوگی یہ اللہ کے رسول کو تو معلوم ہے لیکن بتایا نہیں، کیونکہ بتانے کا حکم نہیں ہے، صرف اس کی علامتیں بتانی تھی تو آپ نے بتا دی سب۔ تو قیامت کے بارے میں بھی معلوم ہے، اور میں کل کیا کروں گا، کہاں مروں گا، یہ سب بھی آپ احادیث آگے پڑھیں گے تو مختلف حدیثیں آپ کو بہت واضح طور پر مل جائیں گی کہ اللہ کے رسول نے صاف صاف بتا دیا کہ فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ تو اس میں یہ بات بھی ہو گئی کہ کون کہاں مرے گا، یہ بھی معلوم ہو گیا، بتا دیا۔ اور کل کیا ہوگا کہ کل فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، کل کیا ہوگا یہ بتا دیا۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس تعلق سے بھی بیان آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے آپ غور سے احادیث پڑھیں، انشاءاللہ ان 5 چیزوں کے بارے میں بھی الگ الگ آپ کو واضح طور پر احادیث مل جائیں گی، جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان 5 چیزوں کے بارے میں علم تھا، اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اور جو اس آیت میں ہے کہ انہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس سے مراد ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور عطائی طور پر جسے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے وہ بھی جانتے ہیں۔ بس آج کا سبق اسی پر موقوف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔